سعودیہ عرب میں ایک جگہ ایسی ہے جس کو حجاز کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ملک شام ہے۔ حجاز اور شام کے بیچ بہت زمانہ ہوا ایک قوم آباد تھی، اس کا نام تھا سمود۔ یہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی اور بہت کفر و گناہ کیا کرتی تھی۔ جب ان کی سرکشی اور بدمعاشی بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ان کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا۔ ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے قوم سمود کو بار بار سمجھایا لیکن وہ بت پرستی سے باز نہ آئیں۔ جو تھوڑے بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ ان کو بھی ستانے اور تنگ کرنے لگ گئے اور ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم سچے راستے پر ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، خوب ہرے بھرے باغات ہمارے پاس ہیں، تم لوگ خود کو دیکھو کیسے غریب اور فقیر ہو، جسموں کو دیکھ لیجئے، ہم موٹے تازے لمبے، اور طاقت کو دیکھو کہ ہم اپنے مکانات پتھروں سے اور پہاڑوں کو کاٹ کر بناتے ہیں، بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، لہٰذا تم ہی بتاؤ کہ خدا کے پیارے ہم ہیں یا تم؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے کہ تم تو ہم ہی میں سے ہو، تم خدا کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو لاؤ کوئی نشانی یا معجزہ دکھلاؤ، اور پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالنے کا معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آخر تنگ آ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی سخت چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال دی اور فرمایا کہ یہ لو ایک اونٹنی اور اس کو اپنی قوم کے درمیان آزاد چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نشانی ہے جو تم لوگ مانگ رہے تھے، اور دیکھو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا اور نہ ہی اسے ذبح کرنا۔ تمہارے اور اس اونٹنی کے درمیان اس کے پانی پینے کے لیے باری مقرر کر دی گئی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا فرق نہ آئے کچھ دنوں تک۔ تو ان لوگوں نے اسے برداشت کیا۔ پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور وہ گھسٹ کر اسی پہاڑ میں واپس چلی گئی جہاں سے نکلی تھی۔ دیکھا کہ آپ سب لوگوں نے کہ قوم سمود نے کیسی زبردست نافرمانی اور شرارت کی کہ اللہ کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ اب تو سزا ملنی ہی ہے ان لوگوں کو۔ اگلے دن صبح کو ان لوگوں کے چہرے مارے خوف سے بالکل پیلے پڑ گئے۔ دوسرے دن ان کی وہ حالت ہوئی کہ ان سب کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے، اور تیسرے روز ان لوگوں کے چہرے بالکل کالے ہو گئے جیسے کولتار۔ بس صاحب اب کچھ نہ پوچھو، ان کی وہ بری حالت ہوئی کہ جیسے اب انہیں موت ہی آنا باقی تھی۔ اب تم ہی دیکھو کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ انسان ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اللہ ٹالتا جاتا ہے، اور جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا کسی اور کو شریک بناتا ہے، بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ جانتے ہو کیسے؟ بس اللہ نے حکم دیا اور چاروں طرف سے بجلی کی خوفناک کڑک کی طرح چیخدار آواز ہر طرف پھیل گئی، اور جو جہاں اور جس حال میں بھی تھا ہلاک ہو گیا، اور ساری آبادی تباہ ہو گئی۔ اور سنو، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کی بات ماننے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔